بتایا جو 1400 سال کے بعد تجھے آج پتہ چل گیا کہ جشن عید میلاد النبی منانا یہ منع ہے، یہ بدعت ہے؟ ہمیں حضور نے بھی فرمایا، تو کہاں فرمایا کہ ہمیں بھی دکھاؤ نا۔ نثار تیری چہل پہل پہ، نثار تیری چہل پہل پہ، ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے، بلکہ میں تو ادھر یوں کہوں گا سوائے ابلیس اور ابلیس کی ذریت کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو چھوٹے سے تالاب سے کچھ موسمی مینڈک جو ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں، اور ربیع الاول کے جلوس کے حوالے سے، جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے، جھنڈیوں کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ یہ درست ہے، درست نہیں ہے، تو ہر بندہ اس پہ ڈیبیٹ کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو آپ جشن عید میلاد النبی سے منع کر رہے ہیں، کیا آپ کا منع کرنا یہ ثواب کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے؟ یہ جو آپ جشن عید میلاد النبی سے روک رہے ہیں یہ گناہ کا کام ہے یا پھر ثواب کا کام ہے؟ اگر تو یہ گناہ کا کام ہے پھر تو معاملہ ہی ختم، اس پر تو آگے کلام ہی نہیں۔ اگر تو آپ اس کو ثواب سمجھ کے لوگوں کو منع کر رہے ہیں، اس پر ہمیں ثواب ملے گا، پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس نیکی کو امام الانبیاء جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جانتے تھے تو پھر نیکی اور ثواب نہ جاننے کا الزام آپ امام الانبیاء پہ لگا رہے ہیں، اور یہ لگا کر اپنے آپ کو زندیق بنانا اور بے دین بنانے کے مترادف ہے، نعوذ باللہ۔ کہ 1400 سال گزر گئے، امام الانبیاء نے شروع سے لے کے قیامت تک جتنے کام ہونے تھے سب کے بارے میں بتا دیا، صرف ایک یہی کام تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں نہیں بتایا جو 1400 سال کے بعد تجھے آج پتہ چل گیا کہ جشن عید میلاد النبی منانا یہ منع ہے، یہ بدعت ہے۔ اگر امام الانبیاء اس بارے میں جانتے تھے تو پھر یہ کہ آپ نے اس نیکی اور ثواب کے کاموں کے بارے میں حکم بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ اگر حکم دیا ہے تو دلیل لاؤ نا، کہاں حکم دیا ہے؟ بھی جشن عید میلاد النبی سے منع کرنا یہ نیکی اور ثواب کا کام ہے، حضور نے بھی فرمایا، تو کہاں فرمایا بھی ہمیں بھی دکھاؤ نا۔ اگر نہیں تو پھر یہ لازم آئے گا کہ امام الانبیاء نے اپنی تبلیغ مکمل نہیں کی۔